الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 20 جون 2021 کو سنڈے کے دن ہم روٹین کی قرآن کلاس سے ہٹ کے ایک اسپیشل کرنٹ افیئر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پوری پاکستانی قوم بالخصوص اور باقی مسلم دنیا بالعموم اس وقت سکتے کے عالم میں، اور میرے خیال ہے پاکستانی تاریخ میں چند بڑے سکینڈلز میں سے یہ ایک سکینڈل ہے، جس میں لاہور کے ایک دیوبندی مفتی عزیز الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، وہ ابھی بھی ان کے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں، تو میں نے اس کو جو ہے صرف کوٹ ان کوٹ کیا۔ انہوں نے ایک 20 سال کے باریش نوجوان کے ساتھ منہ کالا کیا، جس کی ویڈیوز کئی ویڈیوز منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ عالم دین ہے جو کچھ عرصہ پہلے تک تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلیٹ فارم پہ تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دین کی حدود کو انہوں نے جس طریقے سے اقراص کیا، وہ میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک شرم کا مقام ہے، خصوصاً علماء دین کے لیے۔ ہمارے ریاستی اداروں کی کوشش سے الحمدللہ اس اسٹوڈنٹ کو جس کے ساتھ وہ اس کا استحصال کر رہے تھے، اس کو آمادہ کر کے ریاستی اداروں نے FIR کٹوائی، اس کو انکریج کیا، کیونکہ اسے قتل کی دھمکیاں بھی مل رہی تھیں، اور اس کے بعد آج ہی صبح کے وقت رپورٹ آئی ہے کہ مفتی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چلیں شکر ہے، اب یہ معاملات آگے بھی چلیں تاکہ ان کو نشان عبرت بنا کے باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آلموسٹ آج سے 5 سال پہلے جولائی 2016 کے اندر عبدالستار عیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مفتی زر ولی رحمہ اللہ تعالیٰ، اب دونوں فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، انہوں نے ایک بڑی گندی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ جو عبدالستار عیدی صاحب آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوتے ہیں، میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، یا جو لاوارث بچے مختلف جگہوں پہ لوگ پھینک جاتے ہیں، ان کے لیے جو انہوں نے جھولے لگائے ہوئے ہیں، تو بیسیکلی یہ بدکاری کو پروموٹ کر رہے ہیں، نہ ان بچوں کو پالیں اور نہ بدکاری پروموٹ ہو۔ تو میں نے اس پہ اینٹی وینم کے طور پر، الزامی جواب کے طور پر، جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کی یہ ڈاکٹرن مان لی جائے، حالانکہ ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں، تو کیا انہیں قتل کر دیا جائے گا؟ نعوذ باللہ۔ تو اگر یہ آپ کی ڈاکٹرن مانی جائے تو آلموسٹ تمام مدارس کے اندر الا ماشاء اللہ یہ قوم لوط والا عمل ہوتا ہے، تو ہم پھر کیا یہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ لوگوں نے مدارس اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ تاکہ آپ ہومو سیکچولیٹی کو یا قوم لوط والے عمل کو پروموٹ کریں؟ یہ میں نے الزامی طور پہ بات کی تھی، نہ کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں۔ بعض لوگوں نے اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کیا، وہ پوری میری ویڈیو دیکھیں میں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ باقی میں اس دعوے پہ قائم ہوں کہ شاید ہی کوئی مدرسہ ہے جو اس سے پاک ہے، اور اب تو یہ ویڈیوز کی وجہ سے رپورٹ ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے جہلم شہر میں تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے مدرسے ہیں، ان کا یہاں آپ عوام سے پوچھیں، فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس موجود ہے کہ ہر مدرسے کے اس طرح کے سکینڈل نکلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی چند وجوہات ہیں کہ یہ مدرسوں میں ہی کیوں کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس طرح کے واقعات بہت کم رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ بعض لوگوں نے برا منایا تھا، وہ کیونکہ آج کل وہ پھر دوبارہ سے ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے، تو میں نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی۔ باقی یہ حقیقت ہے کہ مذہبی طبقہ جب اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو اسے زیادہ ہائی لائٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مذہب کا ٹھیکہ بھی تو دیندار لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، علماء نے، تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک طرف آپ دین کے اوپر عزت بھی اویل کریں، اور کل کو آپ جب غلط کام کریں تو اس عزت کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں سر، آپ کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، سورۃ الاحزاب میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے لیے اجر بھی پھر دگنا ہے۔
تو جس کا جو رتبہ ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کی سزا بھی سخت ہوتی ہے. تو علماء کے بارے میں لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء کی لوگ عزت نہیں کر رہے. تو آپ اپنی عزت کروائیں. جب آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے متعلق جو اس قسم کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں وہ پیدا ہی نہ ہونے دیں, اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کی کلیریفیکیشن دیں. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. رات کے گھپ اندھیرے میں ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے آئی. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسجد میں کوئی روشنی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے. آپ علیہ السلام اس سے کچھ گفتگو کرتے رہے, پھر آپ علیہ السلام مسجد سے نکلے اس عورت کے ساتھ, اور آپ علیہ السلام کہیں دور چلے گئے. راستے میں کچھ انصاری اصحاب کھڑے تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو سلام کیا, گزرے جب پاس سے تو پہچان لیا. تو آپ نے اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتے آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے, میں اسے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, معاذ اللہ, ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اس وقت رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے, وہ تمہیں یہ وسوسہ دلا سکتا تھا اپنے نبی کے بارے میں. تو نبی علیہ السلام نے کوشچن کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا اور کلیریفیکیشن دے دی. یہاں پوری قوم ان سے پوچھ رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی علماء کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اور وہ بڑے بڑے علماء جو کل تک لیڈ کر رہے تھے اور اپنے مخالفین کو کبھی موم بتی معافیہ کہتے ہیں, کبھی لبرلز کہتے ہیں, اور کئی انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں, اور کوئی ان سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے اس کے اوپر ایسے ادم مچاتے ہیں, اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب سب کے سب کو سونگ گیا, بلکہ بعض علماء تو ہیں جو ان مولانا کے حق میں ویڈیوز چڑھا رہے ہیں, جن میں وہ خود مولانا صاحب بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ خیر بڑی ہوشیاری ہوئی ہے. ان کے جھوٹ کو بے نقاب بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا کہ پہلے ان کا صرف وہ والا ویڈیو کا پورشن نکالا گیا جس میں وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے تھے, اس کے بعد اگلی قسطوں میں انہوں نے اس سے پیچھے کی ویڈیو بھی نکالی جہاں سے وہ کام سٹارٹ ہوا تھا. تو اس میں تو واضح ہے جب وہ لڑکا انٹر ہوتا ہے تو مولانا صاحب موبائل پہ بات کر رہے ہیں, پورے ہوش و حواس میں ہے, ہاتھ میں کتاب بھی پکڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, اور پھر آ کے انہوں نے جو ہے وہ کام سٹارٹ, بات میں وہ گفتگو بھی نہیں اب کرنا چاہتا, وہ سب کے سامنے ویڈیوز آپ دیکھ لیں. تو لیکن بعض منصف مزاج علماء بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ نہ تو ان کو نشاور کوئی چیز دی گئی ہے, نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, بالکل واضح ہے, ان کو تو پتہ ہے. لیکن اس واقعے سے یہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں آدھی ویڈیو نکلنے کے بعد اس مولانا نے کتنی ڈٹائی کے ساتھ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے. مجھے تو ویسے یقین نہیں کہ وہ قرآن بھی تھا, ہو سکتا ہے بارگتا قرآن والا ہو, کیونکہ یہ ہیلا اور توریہ کر لیتے ہیں. لیکن وہ بتا تو یہی رہنا کہ میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے نشاور چیز پلا کے سب کچھ کیا گیا. اور یہ دنیا کا پہلا واقعہ ہے جس میں نشاور چیز پلا کے اس بندے کے ساتھ کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ حالانکہ یہ کرنے والا ہے. تو مطلب یہ میں اس لیول کی گفتگو اور طریقے سے مطلب نہیں کرنا چاہتا, میرا تو مزاج نہیں ہے کہ اس طرح کی گفتگو میں کر سکوں. میں صرف ایک تمہیداً کچھ باتیں میں نے عرض کی. تو اب بجائے یہ کہ ہم اس پہ رونا روئیں, ہمیں اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیہ دینا چاہیے تاکہ امت کے لیے اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. تو اس کے لیے میں نے بڑی برین سٹارمنگ کرنے کے بعد, اپنے جو قریبی احباب ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد 4 علمی پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں لسٹ آؤٹ کیے ہیں جن کو میں ڈسکس کروں گا. اس میں پہلا علمی پوائنٹ قرآن و سنت کی گائیڈ لائنز کیا ہیں اس حوالے سے قوم لوط والے عمل میں. دوسرا علمی پوائنٹ علماء کی ذمہ داری کیا ہے. تیسرا علمی پوائنٹ والدین اور عوام الناس کی کیا ذمہ داری ہے. اور چوتھا علمی پوائنٹ ہے گورنمنٹ کی, ریاستی اداروں کی اور میڈیا کی کیا رسپانسبلٹی ہے. تو یہ ایک ایک کر کے میں یہ 4 پوائنٹس ڈسکس کروں گا, لیکن ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے قرآن و سنت میں قوم لوط والا جو عمل ہے اس سے متعلق کیا گائیڈ لائنز آئی ہیں، جسے ہم ہومو سیکچولیٹی بھی کہہ دیتے ہیں، ہم جنس پرستی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوطی لفظ نہ استعمال کیا جائے، حالانکہ احادیث میں ایون یعنی جامعہ ترمذی میں جو باب باندھا گیا ہے نا قوم لوط کے عمل کی سزا، اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ لوطی کی کیا سزا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت لوط علیہ السلام کی نا توہین اس میں ہو جائے گی، کیونکہ آپ حضرت لوط کے ساتھ اس کی نسبت کر رہے ہیں۔ تو سر آپ کو اس وقت کی حالت ہے جب آپ کہتے ہیں امت محمدی میں یہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، امت جو کام ڈال رہی ہوتی ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قوم لوط کا عمل یا اس کو ایسے عمل کرنے والے کو لوطی کہنا یہ سلف سے ثابت ہے، امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے اس کے اوپر۔ سب سے پہلے تو آ جائیں قرآن حکیم کی طرف۔ تو قرآن حکیم میں چند بڑے گناہ جن کی سزا آئی اور اس کو گناہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کثرت کے ساتھ، ان میں سے ایک یہ قوم لوط والا عمل ہے۔ کم از کم 8 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا اس کو ان ڈیپتھ ڈسکس کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی امپورٹنس دی ہے اس کو۔ اس میں سورۃ الاعراف، سورۃ الحجر، سورہ ہود، سورۃ العنکبوت، سورۃ الانبیاء، سورۃ القمر، سورہ الذاریات، سورہ الشعراء، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا ان کے اس برے عمل کی وجہ سے اس کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں۔ اب وہ ساری آیات تو کور نہیں ہو سکتی، صرف سیمپل کے طور پہ میں سورہ ہود کی 2 آیات کور کر دیتا ہوں، اور اس میں بھی صرف اتنا پورشن کہ جو ان پہ عذاب آیا تھا، تاکہ ہم بتائیں کہ اس کی سزا اسلام میں کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو اس بستی کے اونچے حصے کو ہم نے الٹ کر دیا، یعنی اوپر کی جو حصہ تھا وہ نیچے آ گیا، نیچے والا اوپر، یعنی پوری بستی الٹ دی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکریوں کی بارش کی، پتھروں کی بارش، منضود، پے در پے، جس طرح یہ اولے برستے ہیں نا، اس طرح آج کل تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے برف کے اولوں نے بھی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے ہیں اور اس میں ڈینٹ ڈال دیے ہیں۔ تو پتھر ہو تو آپ ذرا اندازہ کریں، مصومتن عند ربک، جو نشان زدہ تھے اپنے رب کی طرف سے، یعنی اس پہ نشان تھا کہ یہ فلاں کو جا کے لگنا ہے، یہ کنکر فلاں کے نام کا ہے، یہ گولی فلاں کے نام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری کیلکولیشن کی ہوئی۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ عذاب ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھا۔ ایک ترجمہ تو یہ بنتا ہے، اور ایک ترجمہ یہ کہ یہ جو ظالموں کی بستی ہے یا جو نبی علیہ السلام کے مخالفین ہیں، وہ اس بستی کو یہ ظالم لوگ اس بستی کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ صدوم کی بستی جو بحر مردار ڈیڈ سی کے کنارے پہ ہے، وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ اپنے سفر شام میں یہ لوگ تجارت کرتے ہوئے جب جاتے تھے تو اس بستی کے حالات و واقعات دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو ویڈیوز میں ملیں گے کہ ان کی وہ آلموسٹ لاشیں اسی طریقے سے فاسلز بن گئی ہوئی ہیں جو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل ریزن ضرور ہوگی، یعنی وہ کہتے ہیں جی آتش فشاں پھٹ گیا تھا اور اس میں سے پتھر نکلے ان پہ پڑے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی غیبی کام کریں، وہ اسباب بنا دیتا ہے۔ جیسے سمندر میں غرق کر دیا فرعونیوں کو، تو وہاں پہ بھی آتش فشاں کو اللہ نے حکم دیا کہ ہاں بھی اگل دے اور ہر بندے کے سر کے اوپر جا کے اس کے حصے کا پتھر لگے۔ وہ اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، بہرحال اللہ کی طرف سے وہ عذاب آیا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ اب ان آیات کی روشنی میں سزا یہ ہوئی کہ ایسے عمل کرنے والوں کو اللہ نے بلندی سے پھینکا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن و سنت میں واضح اس حد کو اسٹیبلش کرنا کس طریقے سے ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی۔ صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، خلفائے راشدین
کے اقوال ملتے ہیں، ان کے فیصلے ملتے ہیں، اسی لیے آپ اس کو حد کے طور پہ نہیں لیکن تعزیر کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اہل سنت اور اہل تشیع کا یہ اس پہ اتفاق ہے آلموسٹ، کہ ایسے شخص کو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ اگر تو جبر کے ساتھ ہو رہا ہے پھر تو صرف فاعل ہوگا، مفعول کا تو ظاہر ہے پھر اس میں قصور نہیں۔ اب وہ حدیث سن لیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل جو لوگ کر رہے ہوں تو فاعل اور مفعول یعنی دونوں رضامندی سے کر رہے ہیں تو دونوں کو قتل کر دو۔ اچھا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ابن عباس سے ہی، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی جانور چوپائے کے ساتھ بھی بدفعلی کرے تو بھی دونوں کو قتل کرو۔ تو ابن عباس سے پوچھا گیا اس جانور کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے میں نے اس کی تفصیل تو نہیں سنی لیکن میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایسے جانور کا گوشت کھایا جائے جس کے ساتھ کسی نے اس طریقے سے برائی کی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں اسلام سیکس کے معاملے میں کتنا سینسٹیو ہے۔ پھر مشکات المصابیح میں آپ کو سیدنا علی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے فتاوی مل جائیں گے جو پوری تفصیل سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، کہ ابن عباس نے کہا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کو اس بستی کے سب سے اونچے مقام سے اوندا منہ کر کے نیچے پھینکا جائے، اس طرح مر جائے تو ٹھیک، اگر پھر بھی زندہ بچ جائے پھر اسے پتھر مار کے سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ یعنی اس کے تحت ابن عباس نے جو فتویٰ دیا ہے تو یہ مولانا صاحب جو ہیں لاہور کی سب سے اونچی جگہ ہے مینار پاکستان، تو مینار پاکستان سے انہیں نیچے گرانا چاہیے پبلکلی، کیونکہ سورہ النور کی 2 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کی سزا ہے یہ بھی پبلکلی ہوگی اور مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے گا تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ دیکھیں نا آپ ایران میں اور سعودیہ میں شرعی سزائیں اعلانیہ دی جاتی ہیں نا، جو ایک دفعہ کسی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں کتنے عرصے تک ان کو نیند نہیں پڑتی، ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ تو اسلامی سزائیں سخت ضرور ہیں لیکن چند لوگوں کو سزا ہو کے باقی لوگ جرم سے بچ جاتے ہیں، ڈیٹرنس ہو جاتی ہے۔ سزا 2-4 کو ہوگی، ڈیٹرنس لاکھوں کے لیے۔ بلکہ میرے خیال میں تو فساد فی الارض کی جو سزا ہے نا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جس طرح یہ عادی مجرم تھا اور کئی اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کر چکا اور ایکسپلائٹ کرتا تھا ان کو، یہ ہے فساد فی الارض والے لوگ، تو ان کے اوپر آیت محاربہ والی لگے گی آیت، سورۃ المائدہ آیت نمبر 33 کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور انہیں سولی دیا جائے گا، یعنی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا جائے گا تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو۔ جامعہ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص کسی مرد یا عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یعنی اتنا غصہ ہے کہ دنیا کی سزا تو اپنی جگہ، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت اس پہ نہیں فرمائے گا۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، حاکم میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ قوم لوط کا عمل کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے۔ یعنی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، مشکات میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا عمل کرے قوم لوط والا تو وہ بھی ملعون ہے۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں جس کی صحت کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے، شیخ البانی اسے کہتے ہیں حسن درجے کی ہے، شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ بہرحال چونکہ دونوں طرف رائے موجود ہے اس لیے میں روایت کو بیان کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے عمل کا ہے۔ تو میرے خیال ہے پریکٹیکلی جو امت کر رہی ہے اس کے بعد یہ البانی صاحب کا موقف ہی مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کی سند کمزور ہوتی ہے لیکن اسے تلقی بالقبول حاصل ہو جاتی ہے کہ شواہد کی بنیاد پہ وہ ویسے اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ہمیں نظر آ گیا ہے، تلقی بالقبول اس کو نظر آ رہی ہے امت کے اندر جو امت کی حرکات ہے۔ تو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ ایک کو سزا ہو اور لاکھوں کے لیے عبرت ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے علماء کرام سے ریلیٹڈ۔ ویسے تو علماء کرائم بھی ہیں، مجرم علماء بھی، اور علماء پرائم بھی ہیں، عزت والے علماء بھی۔ تو پرائم انگلش والا تو علماء کرام سے ریلیٹڈ ہے۔
مذہبی پیشوا جو دینی لیڈر بنے ہوئے ہیں ان میں یہ خود بھی شامل ہیں. مولانا صاحب یہ تحفظ ناموس رسالت والے جلسے میں تقریر فرما رہے ہیں اور لوگوں کو نبی علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں بتا رہے ہیں اور خود شریعت کی کس طرح یہ دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستانی ہسٹری میں اتنا بڑا سکینڈل پہلے کوئی اس طریقے سے ویڈیو میں آیا نہیں ہے. تو اگر ہمارے بڑے بڑے علماء اب بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کریں گے یہ کہہ کے کہ جی اگر ہم اس پہ بات کی تو اس واقعے کو مشہوری مل جائے گی, یہ سب سے بڑا ٹوٹکا ہوتا ہے اور کسی حد تک جسٹیفائی ہوتا ہے. میں بھی اس حق میں ہوں کہ جو فتنہ ہزاروں تک ہے اسے ملینز تک نہیں پہنچانا چاہیے, لیکن جو فتنہ ملینز آف لوگوں تک ویڈیوز کے ذریعے پہنچ چکا ہے اب مولوی کس چیز کے انتظار میں ہے کہ وہ خاموش ہیں, تو ہم یہی سمجھیں گے کہ آپ کی یہ خاموشی مجرمانہ ہے. اور ہمیں تو وسوسہ یہ آتا ہے کہ شاید آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی کوئی فائل نہ کھول لے نام لیے بغیر. ٹھیک ہے, تو اب اس گفتگو کو یہیں پہ فل سٹاپ لگائیں. اس کو آپ نے آنے والی ہستیوں کے ساتھ لیٹ نہیں کرنا جن لوگوں کے میں نام لینے لگا ہوں. دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو ٹاپ آف لسٹ علماء ہیں, جس طرح دیوبند میں مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں اور بریلویوں میں مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, اہل حدیث میں ساجد میر صاحب ہیں, اہل تشیع میں ساجد نقوی صاحب ہیں, اور صوفیاء میں آپ کہہ لیں الیاس قادری صاحب ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں, اور اس امت کے جو اجماعی پیشوا ہیں مولانا طارق جمیل صاحب. ٹھیک ہے, اور اس قوم کے اجتماعی سیاسی رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی جماعت کے خود مولانا صاحب ہیں, ان سب کو آ کے فرنٹ سے لیڈ کر کے خود بیان دینا ہوگا. مجرمانہ خاموشی نہیں اختیار کی جا سکتی. یہ آپ پلی نہیں لے سکتے کہ جی ہمارے بولنے سے معاملہ پھیلے گا. سر اتنا پھیل چکا ہے کہ اب اس کو آپ نے سنبھالنا ہے. بول کے ہونا تو چاہیے تھا آپ لوگ خود ایف آئی آر کٹواتے. کہتے ہیں جی ہم نے وہ اس کو فارغ کر دیا وہاں سے, وفاق المدارس سے اس مدرسے کی ڈگری کو کینسل کر رہے ہیں, مولانا کو فارغ کر رہے ہیں, تو آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی. اور کر رہے بھی کب ہیں؟ جب ویڈیو نکلی ہے, جب وہ بچہ آ کے ان کے محتمم کو شکایتیں لگاتا تھا یہ اس کو ڈانٹتے تھے, اس کے ماں باپ بھی اس کو ڈانٹتے تھے. ویڈیو تو یہ 1.5 سال پرانی ہے, نکلی اب ہے. میرا معصومانہ سوال ہے کہ اسی مدرسے سے یہ مولانا صاحب کوئی پیسے میں ان کے چندے میں خورد بدھ کر جاتا اور لاکھوں کا ان کو چونا لگا جاتا, تو پھر بھی انہوں نے یہ کہنا تھا جی ہم نے اس کو فارغ کر دیا. انہوں نے جناب پکڑ کے اس کو جیل میں دینا تھا اور کہنا تھا جی کڈو پیسے ساڑھے. تو جہاں مال کی باری آئی وہاں پہ تو آپ جو ہے وہ اس کو خود ایف آئی آر کٹواتے, اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے فارغ کر دیا, بس ہماری یہی ذمہ داری تھی. اس سے اگلی بات یہ جو محتمم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فارغ کر دیا, ان کے اپنے بچے کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہوتا تو یہ مدعی نہ بنتے. ویسے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ جی استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے, تو باپ بنو نا بھائی, بنو نا باپ. تم نے نہیں نا باپ بننے کا ثبوت دیا اور کہا جی میں نے فارغ کر دیا. فارغ کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر تمہارا یہ اپنا بیٹا ہوتا یا تمہیں مالی نقصان پہنچا کے مفتی صاحب جاتے تو پھر آپ لوگوں نے ایف آئی آر کٹوانی تھی. تو اب چونکہ آپ فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہے تو لہٰذا پھر وہ لوگ جن کو آپ اپنے مخالفین کہتے ہیں یا لبرلز کہتے ہیں یا موم بتی مافیا کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, تو سر وہ تو پھر جسٹیفائی ہیں. کل تک آپ لوگ مسجد کے باہر بھی کوئی چھوٹی سی شوٹنگ کر دے, جس کا ہم بھی غلط سمجھتے ہیں, کہیں مسجد کے اندر کوئی ڈرامہ شوٹ ہو جائے جس میں کوئی اس طریقے سے کچھ زیادہ بڑا ایشو بھی نہ ہو, تو اس کے اوپر آپ کہتے ہیں مسجد کے تقدس پامال ہو گیا. تو سر مسجد جڑا تسی کام چک کے رکھ دے ہو, اور مسجد محتمم جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, اللہ معافی دے, یقین کریں عام بندے تو یہ جو جنازے والی چارپائی ہے نا جو مسجد میں رکھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بھی خوف کھاتے ہیں. اور جو علماء سو ہیں, میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا, وہ تو اس چارپائی کے اوپر کام ڈال دیتے ہیں اور اس چیز کو کوئی برائی نہیں سمجھتے. یعنی ہم خود یعنی کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, یعنی جیلم میں تو بہت واقعات ہیں. میں چونکہ اس کو اب وہ رنگ نہیں دینا چاہتا, ورنہ میں آپ کو کئی ایک واقعات بتاتا کہ کیا کچھ ہوتا ہے ادھر, لیکن ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ہم اس وقت اس ایشو کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں جو اصل ہمارا مسئلہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ان علماء نے پیرلل میں عدالتیں بنائی ہوئی ہیں, شرعی عدالتیں کئی مدرسوں میں قائم ہیں جہاں نکاح طلاق کے وہ عدالتی فیصلے کرتے ہیں.
حالانکہ پاکستان کی جوڈیشری کے ہوتے ہوئے یہ ان کو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے جوڈیشری کے قوانین جو ہیں کئی قرآن و سنت کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم نے جب تک خلافت کا نظام نہیں ہوتا تو ہم اپنے مدرسے میں پیرلل شرعی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو سر وہ شرعی عدالتیں کہاں مر گئی ہیں؟ اس مولانا کے اوپر وہ والی سزا کیوں نہیں نافذ کرتے جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے، کہ بلندی سے گرایا جائے اور سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے، جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو سر آئیں نا، ایکٹیویٹ کریں نا اپنی شرعی عدالتوں کو۔ میرا خیال ہے اس لیے نہیں کر رہے، اللہ کرے خیال غلط ہو، کہ ان کو ڈر ہے کہ اگلا نمبر ہمارا ہی لگا ہوا ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ یہ کہتے ہیں جی جس مدرسے میں وہ پڑھا رہا تھا اس مدرسے کی ڈگری ہم نے ختم کر دی۔ نہیں سر، اس مدرسے کی ڈگری بھی ختم کریں جہاں سے یہ مولانا خود پڑھا ہوا ہے۔ جی ہاں ظاہر ہے، یہ تو وہاں سے ایکسپرٹ طریقے سیکھ کے آیا نا جو اس نے آگے ٹرانسفر کیے ہیں، تو یہ تو پوری چین بنے گی۔ یہ کہتے ہیں نا وہ ہماری سنت چلتی ہے، استاد کا استاد ہوتا ہے، پھر اس کا استاد ہوتا ہے، پھر اس کا استاد ہوتا ہے۔ کتنے فخر نہ ایک نادا گڑاندے نے، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، ہماری چین نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام تک کہاں سے چین پہنچ رہی ہے؟ یہ آپ کی جو علماء کی لسٹیں ہیں اس میں تو آپ کی چینیں ہی فارغ ہو جائیں گی۔ اس طرح کے کرتوت کرنے والے لوگ نکل آئیں گے کہ جن کی قیامت تک شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، تو ان کی ڈگریاں کہاں سے؟ تو ساری ڈگریاں بھائی جی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہیں، سب چیک کراؤ، ٹھیک ہوگا جی۔ تو لیڈرشپ پہ آنے کا شوق ہے اور مسلط کا شکار ہوتے ہیں۔ میں یہاں پہ وہی حدیث دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑا تو کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے ہوئے ہیں تو سر تہاڈی کے اوقات ہے۔ آپ رات کے گپ اندھیرے میں، اس زمانے میں جب کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں، مسجد میں کوئی روشنی نہیں ہے، ایک عورت سے کافی دیر گفتگو کرتے رہے، پھر اس عورت کے ساتھ مسجد سے نکلے اور راستے میں چوراہے پہ کچھ انصاری نوجوان کھڑے تھے، آپ نے خود ان کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کریں گے کہ آپ اس وقت کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو کلیریفائی کیا۔ ظاہر نبی کے بارے میں بدگمانی کرتے تو کافر ہی ہو جاتے۔ تو فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا ہوں، لہٰذا اعتکاف میں کسی کو کوئی بیوی ملنے آئے تو وہ اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا۔ دوسرا یہ کہ مذہبی پیشواؤں کا کام ہے کہ وہ خود کلیریفیکیشن دیں، بجائے کہ آپ سے کلیریفیکیشن مانگیں اور آپ جھوٹا قرآن اٹھا کے اس سے مکر جائیں، اور کئی علماء کہ آپ کی فیور میں کلپ بنانے شروع کر دیں اور الٹا سارا مدعا ڈال دیں اس اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ جی اس نے بے حیائی کو پروموٹ کر دیا ہے۔ واہ جی واہ! تو پھر تو سر دنیا میں یہ عدالت کا نظام ہی ختم ہو جائے گا کہ جب آپ کسی کے جرم کو عیاں کرنے کے لیے گواہی پیش کریں تو آپ کہیں گے یہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے والدین اور عوام الناس سے ریلیٹڈ، خصوصاً والدین سے ریلیٹڈ۔ میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں، فرینکنس ہونی چاہیے آپ کی اپنی اولاد کے ساتھ۔ ہمارا بلٹ اپ جس معاشرے میں ہوا ہے اس میں تو یعنی باپ کی تو بالکل فرینکنس ہوتی ہی نہیں ہے اولاد کے ساتھ، رسپیکٹ کا اتنا درجہ وہ رکھا جاتا ہے۔ ماں کے ساتھ وہ فرینک ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے مسئلے ماؤں کو بھی نہیں بتا سکتے جب تک باپ کے ساتھ دوستی نہ ہو۔ تو ہمارا کام ہے ہم اپنے بچوں سے دوستی کریں تاکہ وہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بیہیو کریں۔ وہ ہر چیز آپ کے ساتھ جب شیئر کریں گے تو اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی تو وہ پتہ چل جائے گی۔ یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ لڑکا جو ہے اس نے اپنے باپ کو بتایا تو اس نے کہا جی آپ علماء کے کیسے ہی کر سکتے ہیں، دیکھیں تقدس کے کس قدر انہوں نے نا مطلب لبادے اوڑے میں، یہ بھی آپ اتار پھینکے، ٹھیک ہے، اللہ معافی دے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو فرینکنس کریں۔ پھر آپ کی اپنے بچوں پہ نظر ہونی چاہیے کہ ان کی دوستیاں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ ان سے بڑی عمر کے بچے نہ ہو، چھوٹی عمر کے بچے نہ ہو۔ بڑے تو ان کو ایجوکیٹ کر دیں گے، اپنی ہم عمر کے بچے جو ہیں ان میں اتنے زیادہ ایشوز نہیں آتے، یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اور کوشش کریں کہ بچوں کو ایسے مدارس میں داخل کروائیں جہاں شام کے وقت آپ بچوں کو گھر لیں، جسے ڈے اسکالر کہا جاتا ہے۔ بورڈر نہ رکھیں، یعنی وہ ہاسٹل میں نہ رہیں۔ تو اس کے لیے یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ گلگت کے بچے جہلم میں پڑھ رہے ہیں، جہلم کے بچے کراچی میں پڑھ رہے ہیں، کراچی کے بچے جہلم میں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، ماں باپ غریب ہوتے ہیں، وہ دوسرے علاقوں میں اس لیے جمع کرواتے ہیں تاکہ وہاں ان کی دو وقت کی روٹی بچوں کی پوری ہو جائے گی،
ورنہ اگر اپنے شہر میں داخل کرائیں گے تو وہ محتمم کہے گا کہ جناب یہ بچے آپ لوگ شام کے وقت گھر لے جاؤ، کھلانے پلانے کے ان کے پاس پیسے نہیں، پھر مجبوراً وہ دوسرے علاقوں میں کرواتے ہیں۔ تو یہ چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ اپنے علاقے میں کرائیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں اس وقت، چپے چپے پہ مدرسے بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے کہ آپ بچوں کو ضروری بورڈنگ سسٹم میں ڈالیں گے کہ ہاسٹل میں رہیں؟ اور مدارس کے ہاسٹل بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس آپ سمجھ لیں اپنی نوعیت کی وہ واحد جگہ ہیں جہاں پہ ٹیچرز کا انٹریکشن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ۔ کالجز یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز کا انٹریکشن نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ، وہ صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے۔ اسی لیے وہاں ہراسمنٹ کے جتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا ٹیچرز کے ساتھ، وہ اپنے آفس کے کمروں تک ہوتا ہے۔ ونس جب چھٹی کر کے بچہ گھر چلا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر ہاسٹل میں اس کے پاس پہنچے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ چھٹی کے بعد بچوں سے خدمات لے رہے ہوتے ہیں ٹیچرز، وہ تو ہر وقت 24 گھنٹے ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں بچے۔ یہ وجہ ہے کہ مدرسوں میں یہ کام زیادہ ہوتے ہیں اور کالج یونیورسٹیز میں کم ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں پہ نہیں ہوتے، وہاں پہ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے کئی ادارے ہیں جن کے ہاسٹلز میں یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ان کو ہم اس لیے زیادہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریشو بھی زیادہ ہے، اور دوسرا یہ دین کے ٹھیکیدار بھی ہیں۔ تو سر جب ٹھیکہ لیا تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں ہوں گے کہ عزت دیندار والی ویل کریں، جب آپ برا کام کریں گے تو پھر آپ کے اوپر گرفت بھی زیادہ ہوگی، جو سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ تو اے علماء، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تم زمین پہ خدائی کلیم کیے ہوئے ہو اپنے زوم میں، تو جب تم اس طریقے سے بدنام ہوگے تو پھر تمہاری ذلت بھی وہی والی ہوگی جو جھوٹے خداؤں کی ہوتی ہے، جیسا کہ فرعون کی ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھو، یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، یہ میں نے اس میں سے ڈیڈکٹ کیا ہے۔ اجتہاد کہتے ہیں نا، اجتہاد، جی ہم نے اجتہاد کیا ہے، اور آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ دین میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سینسٹیو اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کتنی ہے، تو اس لیے زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کرتوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سوچا کریں نا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور والدین کو میں ایک اور نصیحت کروں گا کہ اپنے بچوں کے ٹیبز کے اوپر، لیپ ٹاپس پہ، ان کی جو موبائل فون ہے ان پہ بھی نظر رکھیں، وہ کس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ چھیننے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ فاربڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ منع کرنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ ان کو چیزیں دیں لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے، اور اس کے اوپر چیک رکھیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ آپ اس کے آگے باندھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو آپ ڈائریکشن دیں گے تو وہ آپ نظر رکھیں، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور علماء کو خدا نہ مانیں، بچے کو شکایت کرتے ہیں فوراً اس کے اوپر رسپانس کریں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور آپ بوتھیوں سے دھوکہ کھا دیتے ہیں کہ اتنی نورانی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی 70 سال کے اتنے بزرگ ہیں، شکل دیکھیں وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو بس شکلوں سے پتہ چلنا ہے۔ سر جنہوں نے ہمیشہ دھوپ میں کوئی نوکری نہیں کی ہے، ایئر کنڈیشن ان کے کمروں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہاتھ تو ان کے نرم نرم ہوں گے، انہوں نے کبھی مزدوری نہیں کی ہوئی ہے، تو چہرے تو نورانی ہو جائیں گے۔ آپ چاہیں یہودیوں کو دیکھیں، ان کے چہرے کتنے، یعنی وہ رنگت صاف ہے، ضرورت سے زیادہ صاف ہے، تو رنگت پہ فیصلہ ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو کرتوت دیکھیں آپ ان کے، آپ پگڑی سے داڑھی سے دھوکہ نہ کھائے کسی کی، تو اس کے اوپر آپ کو چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اکثر ماں باپ کی تو میں نے دیکھا ہے عادت ہے، ان کو بچے شکایت لگائیں تو وہ اسے اگنور کر دیتے نہیں۔ اور آپ یاد رکھیے 1-2 بار اگنور کریں گے، آندہ بچے شکایت لگانی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں فائدہ ہی کوئی نہیں، وہ بچے ہوتے ہیں نا، ان کی وہی گرومنگ ہو جاتی ہے۔ تو نہیں، آپ خود بھی چیک رکھیں، اور اگر کوئی ایک بات ہے تو اس کو ڈیپ ڈگ کر کے فائنل کنکلوژن تک پہنچیں۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، میڈیا سے ریلیٹڈ، ریاستی اداروں سے ریلیٹڈ، کہ مدارس اور کالجز اور یونیورسٹیز میں سب کی بات کرتا ہوں، ان کے جو ہاسٹلز ہیں نا جی، ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں۔ ایک علیحدہ سے ٹیم ہونی چاہیے جو وہاں پہ ان چیزوں کو آبزرو کرے۔ CCTV کیمرے تو ضرور لگے ہوئے ہونے چاہیے، اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رہے، اور وہاں پہ آپ کمپلین کرنے کے لیے باکسز لگائیں، اور ان باکسز کے تالے ان ریاستی اداروں کے پاس ہونے چاہیے،
وہ ریٹریو کریں، تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ کسی کی شکایت وہاں پہ ڈالتا ہے تو اسے یہ خطرہ نہ ہو کہ جس کی میں شکایت ڈال رہا ہوں اسی نے باکس کھولنا اور اس نے پڑھ لیا تو سب تو پہلے انہوں ہاسٹل تو باہر کٹے گا. نہیں، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ادارہ جو اس طرح کی. آپ دیکھیں آپ کس قسم کی آپ کو رپورٹیں ملنی شروع ہو جائیں گی. اور وقتاً فوقتاً کالجز میں یونیورسٹیز میں باقاعدہ سیشنز ہوں جن میں اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے ان کے رائٹس کے بارے میں کہ یہ اور آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں اب یہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ حرکت کرے گا تو پوری زندگی کے لیے جیل میں ہے. جی آپ ذرا امیجن کریں یہ کتنی بڑی سزا ہے. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ ہمت کر کے چیزیں رپورٹ کریں. پاکستان میں اس وقت 1 لاکھ کے قریب مدارس ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سب سے بڑی NGOs یہ مدارس ہیں جو غریب طلباء کو پال رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا استحصال ہوتا ہے. ماں باپ ایسی جگہوں پہ داخل کرواتے ہیں جہاں سے وہ ان کے ٹیچرز یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کو شام کے وقت گھر واپس لے جائیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے جیلم کے بچے کراچی پڑھ رہے ہیں، کراچی کے بچے جیلم پڑھ رہے ہیں، لاہور کے بچے گلگت پڑھ رہے ہیں، گلگت کے بچے لاہور میں پڑھ رہے ہیں. اپنے علاقوں میں ہوں گے تو وہ پھر لانا پڑے گا، وہ خرچہ اٹھا نہیں سکتے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ فوراً سے پہلے ایک پالیسی بنائے کہ جس علاقے میں مدرسہ موجود ہے اس علاقے کا بچہ کسی دوسرے علاقے میں جا کے نہیں داخلہ لے گا، الا یہ کہ کوئی ہائر اسٹڈی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. وہاں تک تو بچے ویسے ہی بہت میچور ہو جاتے ہیں. زیادہ تر بچے انہیں تو یہ حفظ ناظرہ اور یہ کرنا ہوتا ہے، یہ سارے ہر جگہ مدارس اویلیبل ہیں. تو ڈے اسکالر ہوں یعنی روزانہ جائیں اور شام کو واپس گھر آ جائیں. بورڈر نہ ہو یعنی ہاسٹل میں نہ رہیں، بورڈنگ اوائڈ کریں. اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ یہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. اور مدارس کے اندر ٹیچرز کا انٹریکشن سٹوڈنٹ سے ختم ہو جائے پڑھائی کے آورز کے بعد. اسی لیے مدارس میں زیادہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. کالجز یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ زیادہ سے زیادہ آفس تک ہوتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں تو اسٹوڈنٹس ان کے ہتھے ہی نہیں چڑھتے، وہ اپنے ہاسٹل میں ہوتے ہیں اور ٹیچرز کی اپنی ہاؤسنگ قانونی علیحدہ ہوتی ہے. اور وہ اگر وہاں پہ جائے بھی تو وہ ظاہر ہے وہ گیٹ سے اندر ہونا، پھر وہ پورے ایک معاملات ہوتے ہیں تو مشکل ہیں. لیکن مدارس میں تو آپ کو پتہ ہے یہ مطلب، بلکہ وہ تو آفس ٹائم کے بعد مدارس تو اسٹوڈنٹ تو وہ بیچارے خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیچر کی اور جنت کما رہے ہوتے ہیں روحانی باپ کی، اور روحانی باپ ان کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ اب آپ دیکھ لیں. اچھا، اس کے علاوہ ایسے ٹی وی پروگرامز چلنے چاہیے جن میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جس طرح کئی سال پہلے عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، یعنی بڑے غیر محسوس انداز میں ایک سیکس سے متعلق ایجوکیشن بھی ہو گئی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. ظاہر ہے کہ وہ اس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اس سے بہتر طریقہ نہیں سمجھانے کا. تو آپ اس چیز سے باہر نکلیں کہ وہ انڈین ایکٹرز ہیں. اصل چیز ہے کہ جہاں سے بھی پازیٹیو چیز ملتی ہے یہاں پہ کسی سے وہ کروا کے، تو کم از کم اگر آپ کو کوئی زیادہ اس حوالے سے چڑ ہے تو کسی اور سے کروا کے تو وہ آپ ویڈیوز ریگولرلی چلائیں تاکہ فزیکلی لوگوں کی ایجوکیشن ہو. پھر ایسے ٹی وی پروگرامز جس طرح اقرال الحسن صاحب کرتے ہیں، سریام پروگرام جس میں اس طرح کے لوگوں کو وہ ننگا کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پبلکلی ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ ملنی چاہیے کہ جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہے وہ اس قسم کے لوگ اپنی جان سٹیک پہ لگا کے کر رہے ہیں. ان پروگراموں کو اس اعتبار سے پروموٹ کیا جائے. پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جسے PTA کہتے ہیں، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو پورن ویب سائٹس ہیں یا پورن ویڈیوز جہاں پہ اویلیبل ہے ان کے اوپر بین، ویسے وہ کرتے ہیں اپنے طور پہ، کوشش تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا تو خیال ہے اب یہ جو ویڈیو ابھی یوٹیوب پہ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہو رہی، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے ڈیلیٹ کروائے. اب جو گند مچنا تھا مچ چکا ہے، اس پر رزلٹ نکل چکا ہے، کم از کم یہ ویڈیو تو اترے. اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب بھی اس کی پالیسی سخت ہے، وہ نہیں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے دیتے. لیکن وہ چونکہ اس میں چونکہ وہ آلموسٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس لیے وہ شاید آٹومیٹکلی کمپیوٹر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا اس ویڈیو کو، تو کمپلین کرنے سے وہ اس ویڈیو کو اڑا دیں گے. تو اس قسم کی فوش ویڈیوز جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اڑوائیں. اور آخری بات، اسلامی سزاؤں کو اسٹیبلش کریں. جو میں نے بتایا کہ اس کیس میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سزا یہ ہے کہ وہ علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے اس کو گرایا جائے گا، اور اگر زندہ بچ گیا تو پتھر مار مار کے اسے ہلاک کیا جائے تاکہ ایک کو سزا ہو، لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. اسلامی سزائیں اسٹیبلش کریں. اور ہم نے لرن کیا ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی نہیں رکتی تھی، ایون ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد بھی معاملات سیٹل اس وقت ہوئے جب پاکستان نے یورپین یونین کی پابندیوں کے باوجود
پھانسی کی سزا کو اسٹیبلش کیا، ورنہ پہلے دہشت گردوں کو ہوتا تھا ہم پکڑے بھی گئے تو جو کہ پاکستان میں سسپینڈڈ تھی پھانسی کی سزا، تو وہ کہتے تھے چلے کل کبھی نہ کبھی تو چھوٹ جائیں گے، تو پھر فوجی عدالتیں بنائیں گی مجبوراً، اس کی بھی ویسے سنوائی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں تو فوجی عدالتوں کے خلاف ہوں، ہماری عام عدلیہ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن لیں، کیونکہ بعض اوقات پھر غلط بھی کسی کو سزا ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی اپیل سپریم کورٹ میں رکھی تھی، اور سپریم کورٹ نے کئی پھانسی کی سزائیں فوجی عدالتوں کی سسپینڈ بھی کر دی ہیں شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے۔ تو بہرحال پھانسی کی سزا ہم نے پھر باقی رکھی ہے، آئے دن آپ سنتے ہیں آرمی چیف نے اتنے لوگوں کی پھانسی کے اوپر سگنیچر کر دیے، ٹی وی پہ چلتی خبر، تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے دہشت گردی کنٹرول ہوئی ہے۔ تو یعنی ہم نے خود لرن کیا کہ اسلامی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ چند ایک کو سزا ہوگی، باقی کو عبرت ہو جائے گی۔ کرائم ریٹ دنیا میں ایران اور سعودیہ میں سب سے کم کیوں ہے؟ وہاں پہ سزائیں اسٹیبلش ہیں۔ اب آپ دبئی کو دیکھیں جہاں پہ اس وقت آلموسٹ کرائم زیرو پہ آ گیا، دکان کھول کے آپ چلے جائیں، گاڑی میں چابی لگی ہوئی، کوئی آپ کی گاڑی نہیں لے کے جا سکتا، آپ بیگ وہاں پہ اوپن جگہ چھوڑ دیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں لے جائے تو آ کے پولیس ریٹریو کر کے آپ کو دے گی۔ آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت دبئی کی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کو، کیونکہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ ایون انگلینڈ کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی قانون کی حکمرانی ہو رہی ہوتی ہے، وہی لوگ پاکستان آتے ہیں تو قانون کی دھجیاں کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پہ تو جرمانے آپ اوپنلی پبلک پلیس کے اوپر کوئی ریپر پھینک دیں، اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں وہی لوگ پاکستان کی فلائٹس میں جب اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی سگریٹ لگاتے ہیں اور ڈبی وہاں پہ پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ملک ہے، ہمیں انہوں نے ڈسٹ بن بنایا ہوا ہے، ہمیں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ جب مر کے ان کی لاشیں بدبودار یہاں پہ آئیں الا ماشاء اللہ تو ہم ان کے جنازے پڑھیں، یا یہ ہمارے ملکوں میں کبھی وزٹ کرنے کے لیے آئیں تو یہاں سے سستے کپڑے خرید کے اور یہ چیز لے جائیں، یا وہاں تو ان کو چونکہ سب لوگ جانتے ہیں یہاں سے رشتے کر کے کسی کی بچی ہتھیا کے لے جائیں، کسی کا بچہ ہتھیا کے لے جائیں، اس لیے یہ ادھر آتے ہیں الا ماشاء اللہ، میں سب کی نہیں بات کر رہا، عموماً ایسے ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو اس ملک کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے آ کے یہاں پہ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ دیکھیں کس طرح پکے جو ہے نا وہ بونافائڈ قسم کے سٹیزن بنے ہوتے ہیں اس ملک کے۔ یہ سب ہم نے یعنی لبادے اوڑے میں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ڈسکس کی، کوشش تو میں نے کی ہے کہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو، اگر میں نے اس میں کوئی چیز جان بوجھ کے کسی معاملے میں سکپ کر دی ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس ایک خاص لمٹ کو کراس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اب لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں جناب اس واقعے کو اب بیان کروں کہ کیا ہوا تھا، پھر کیا ہوا، اس سے نہیں وہ تسی تک لیا جو کچھ ہوا ہے، کام پہ گیا ان دسوں اگے کے کرنا ہے، اور آئندہ کے لیے یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو میں نے کوشش کی ہے مختصر وقت کے اندر کہ اس مسئلے کو میں ایڈریس کر دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔